حالات یہ ہیں کہ اب تک ان پر تقریباً 38 کیسز ہو چکے ہیں۔ عام طور پر جس انسان پر اتنے کیسز ہوں وہ بالکل ٹھیک دکھائی نہیں دیتا، لیکن آپ بالکل ٹھیک ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈیلی ایک نوٹس آتا ہے ایک نیا کیس، تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میری صحت پہ۔ ہم جج صاحب کے پاس جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے، ہمیں انصاف یہ ملتا ہے، جج صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کیا انصاف دیں گے؟ جی میں تو وکیلوں کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے لیے 65% وکیل کا ایک مافیا بن گیا بہت بڑا یہاں پہ نا۔ میرا تو یتیم خانہ بننا تھا میری ماں کے نام پہ، میری تو فائٹ ہی یتیم خانوں کے لیے، میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ نیشنل ہاسپٹل، اس میں آپ کے کیا مسائل چل رہے ہیں؟ پاکستان میں 3 فیشن ہے یہاں پہ، اسٹے آرڈر، اوپر سے فون آتا ہے، ایک لفافہ چلتا ہے بس۔ السلام علیکم، آپ سب دیکھ رہے ہیں دی وائس آف پالیٹکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور امان اللہ۔ ناظرین، میرے ساتھ جو عالمی شہرت یافتہ شخصیت موجود ہے ان کا نام ہے محمود بھٹی، جو پاکستان کے بہت بڑے فیشن ڈیزائنر ہیں، اور ان کے حالات کی اگر ہم بات کریں تو حالات یہ ہیں کہ اب تک ان پر تقریباً 38 کیسز ہو چکے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ عام طور پر جس انسان پر اتنے کیسز ہوں وہ بالکل ٹھیک دکھائی نہیں دیتا، لیکن آپ بالکل ٹھیک ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ میں فائٹر ہوں نا، تو اللہ نے آپ کو دو بازو 2 ٹانکے باندھ دیے ہو نا، تو آپ کو فائٹ کرنی چاہیے، تو میں فائٹر ہوں۔ تو کوئی ایسا دن نہیں ہے جو میرے گھر پہ لاہور میں رہتا تو پیرس میں ہوں، میرا مین گھر تو پیرس میں ہے۔ آج بھی میں نے شام کو چلے جانا واپس، تو لاہور وہ ڈیلی ایک نوٹس آتا ہے ایک نیا کیس، ہاں، تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میری صحت پہ۔ اچھا، اتنے کیسز چل رہے ہیں اور اتنا کہتے ہیں اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت بھی ہیں آپ، اور پھر پیسہ بھی ہے، اس کے باوجود عام انسان تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے، تو اتنی طاقتور شخصیت کا بھی یہ حال ہے، تو پھر عام آدمی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ عام آدمی بیچارے، یہ بچے تو مارے گئے، غریب لوگ تو پاکستان میں مارے گئے، بالکل۔ اگر میرا کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے نا۔ اب بہت پیارا ملک ہے، ہم ججوں کے پاس، جج صاحب جو ہے ان کی سیٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ہم جج صاحب کے پاس جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے، ہمیں انصاف یہ ملتا ہے، وہ اس کو کچھ جعلی وکیل آتے ہیں، وہاں پہ کوئی 32-33 وکیل آئیں گے، کوئی آپ کا وال کھینچے گا، کوئی کوٹ پھاڑے گا، کوئی یہ کرے گا، کیمرے عدالتوں میں لگے ہوتے ہیں، اور جج صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جج صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کیا انصاف دیں گے؟ جی میں تو وکیلوں کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ وکیل آتے ہیں، وہ سارے جعلی وکیل ہوتے ہیں جن کو ABC بھی نہیں لکھتی آتی، وہ کوٹ کالے پہ کے آ جاتے ہیں، 1000 روپیہ لیتے ہیں، وہ بڑکے مارتے ہیں، وہاں پہ آ کے بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ تو یہ کہ نا میرے لیے 65% وکیل کا ایک مافیا بن گیا بہت بڑا یہاں پہ نا، وہ جس نے فراڈ بھی کیا ہے نا وہ خود بدماش ہے نا، وہ اس کی بیوی، اس کا بیٹا AMG گروپ کا وہ ایمٹی کویشچن میں لگ گیا ہے، وہ پولیسوں کو فون کرتا ہے، وہ ڈراتا ہے پولیس والوں کو، لوگوں کو ڈراتا ہے، وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے وہاں پہ لگ نہیں سکتا، وہ لگ گیا ہوا ہے۔ پاکستان میں یہ چکر ہے، وہ لگ نہیں سکتا لیکن اس کو لگا ہوا ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ایلیجیبل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کرسی پر بیٹھا ہو۔ ہاں، جو وہ کرسی پہ بیٹھ کے بدماشی کر رہے ہیں، وہ بیٹا، اس کی ماں، اس کا پیو وکیل ہے بدماشوں کا، وہ زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، بیوہ عورتوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ میرا تو یتیم خانہ بننا تھا میری ماں کے نام پہ، میری تو فائٹ ہی یتیم خانوں کے لیے، میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ وہ پھر وہ اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہیں نا، مافیا بن جاتا ہے نا، سب کو آپ کے ساتھ ملا لیتے ہیں، آؤ پیسوں کے چکر میں ہمیں تجھے بھی پیسے دیں گے، تجھے بھی دیں گے، ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، وہ سارے میرے پیچھے لگے ہوں، لیکن میں ڈٹا ہوں، میں فائٹر پر ہوں۔ نیشنل ہاسپٹل پاکستان کا کافی نامور ہاسپٹل ہے اور اس میں بھی آپ کے شیئرز ہیں، تو اس میں آپ کے کیا مسائل چل رہے ہیں؟ ادھر کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ میرا کوئی مسائل کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، نیشنل ہاسپٹل میں مین شیئر ہولڈر میں ہوں، صرف مجھے افسوس ہے وہ کیش پیسہ کدھر جا رہا ہے، وہ ہر آدمی سے کیش پیسہ، آپریشن تھیٹر کیش، فارمیسی کیش، وہ لیب کیش، ڈاکٹروں کی فیسیں کیش، میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو FBI جا کے انہیں چیک کرے۔ وہ جب ان سے اکاؤنٹ مانگتے ہیں، وہ CO ایک نوکر ہوتی ہے چھوٹی سی، CO مالک نہیں ہوتی، وہ قبضہ نہیں کر سکتی ہاسپٹل پہ، اس نے آ کے قبضہ کر لیا، اپنی 2 بیٹیوں کو لے آئی، اپنا کیش پیسہ غائب ہو رہا ہے، جب اسے ان پہ کیس کرتے ہیں، اسٹے آرڈر، کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ پاکستان میں 3 فیشن ہے یہاں پہ، اسٹے آرڈر،
اوپر سے فون آتا ہے, ایک لفافہ چلتا ہے بس. بالکل. اچھا ہمیں بتائیے, ابھی حال ہی میں ایک اور کیس ہم نے سنتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کی اہلیہ نے بھی آپ پر کیس کر دی ہے حمیرہ کے حوالے سے, کیا کہنا چاہیں گے اس کیس کے بارے میں؟ وہ بیچاری, میں اسے بڑا پیار کرتا ہوں, بڑی شریف عورت ہے, نمازی عورت ہے, نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, نوکروں سے ظلم نہیں کرتی اور جھوٹ وہ نہیں بولتی, کیونکہ وہ پروفیسر ہے نا, تو اس نے جا کے بچوں کو لرننگ دینی ہوتی, وہ جھوٹ بالکل نہیں بولتی. میں اس سے پیار کرتا ہوں. وہ پیرس میں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ اپنے گھر پہ آ کے ٹھہرے میرے پاس. ان کا کہنا ہے کہ آپ نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے اور اخراجات بھی نہیں پورے کرتے جو بیوی کے حقوق ہوتے ہیں, اس بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ نہیں, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ پوری دنیا کو میرا پتہ ہے میں کون آدمی ہوں. اچھا آپ جائیں انہیں منا لیں, مطلب میاں بیوی میں نوک جھوک ہو جاتی ہے, جائیں انہیں اپنے ساتھ پیرس لے. میری ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, وہ بڑی فیملی شریف ہیں, فیملی بہت شریف لوگ ہیں وہ. میری ان کے ساتھ بالکل لڑائی نہیں ہے. میری وائف خود پلین لے کے آ جاتی ہے, خود چلے جاتی ہے. وہ جب وہ اس نے آنا ہوگا, اس کا گھر پیرس میں انتظار کر رہا ہے, وہ آئے. میں نے ڈیورس نہیں دینی, کیونکہ ایسی عورت مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملے گی. ہمیں بتائیے آگے کی کیا پلانز ہیں؟ عام طور پر ہم نے آپ کے علاوہ کئی نامور شخصیات کو دیکھا کہ پاکستان کے نظام سے تنگ آ کر بیرون ملک چلے گئے. کیا محمود بھٹی صاحب کو بھی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان سے بائیکاٹ کر کے چلے جائیں گے؟ پاکستان سب سے پیارا ملک ہے ہمارا, جسے میں پیار کرتا ہوں, اور میں نے اپنی ساری انویسٹمنٹ غریب بچوں کے لیے لگائی. یہاں پہ 2000 بچوں کو اسپانسر کرتا ہوں, عورتوں کی شادیاں کرواتا ہوں. غلط کام میں نہیں کرتا, اس لیے میں نہیں ڈرتا, کیونکہ میں غلط چیزیں میں نہیں کرتا, غلط کام میں نہیں کرتا. پوری دنیا کو پتہ ہے محمود بھٹی صاحب کون ہے, اس لیے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. کوئی میرے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے, یہ کرے, میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, کیونکہ میں نے اپنی لائف میں ہمیشہ لوگوں کی عزت کی ہے. اور ایک خاص طور پہ کیونکہ میرا کاروبار, میرا جو فیشن کا کام ہے وہ لڑکیوں لیڈیز کا ہے. ایک لیڈیز کو ہم ایک فلاور سے بھی ہاتھ نہیں لگاتے. بہت خوب. جی ناظرین, ہمارے ساتھ محمود بھٹی صاحب موجود تھے جن کے خیالات آپ نے جانے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو دیجیے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.